اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان میں سیلاب زدگان سے ہے۔ صدر یورپی یونین کمیشن ارزولا فان نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے آئندہ ہفتوں میں مزید امداد کا وعدہ کیا ہے۔ ارزولا فان نے نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور ملک میں تباہ کن سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات پر روشنی ڈالی۔ 2021 میں دنیا بھر میں امیر ترین افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امیروں میں اضافے کی وجہ سٹاک منڈی اور مکانات کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ پچھلے سال 52 لاکھ افراد لکھپتی بنے، جن میں سے نصف تعداد امریکیوں کی ہے۔ 2021 کے اختتام پر دنیا میں لکھپتی افراد کی تعداد 6 کروڑ 25 لاکھ تھی۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین 1% طبقے کی دولت عالمی دولت کے 46.6% رہ گئی ہے۔ پاکستان کے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے بیرون ملک سے رقم لانے اور لے جانے سے متعلق مسافروں کو نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ FBI کا کہنا ہے کہ $5000 یا اس سے زائد رقم بیرون ملک لے جانے والوں کو ایئرپورٹ پر رقم کا بتانا ضروری ہوگا۔ FBI کے مطابق مسافر کو ایئرپورٹ پر رقم اور سفر کی تفصیلات سے متعلق ایک فارم بھی بھرنا ہوگا۔ FBI کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کو $10,000 یا زائد رقم کا بتانا ہوگا، جبکہ پاکستان آنے والوں کو ملک میں رہنے کی تفصیلات سے متعلق بھی فارم بھرنا ہوگا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ بعض سرکاری افسران ریٹائر ہونے سے قبل پاکستان کی شہریت چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، جبکہ اس وقت پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے 500 افسران دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ چیئرمین نادرا نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ادارے کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت مختلف محکموں میں 500 سرکاری افسران دوہری شہریت یعنی ڈیول نیشنلٹی کے حامل ہیں۔ دنیا کے بڑے مالیاتی کاروباری اداروں میں سے ایک JP مورگن کے مطابق آج سے 3 سال بعد امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کا ہر چوتھا آئی فون بھارت میں تیار ہوگا، جو چین کے بعد دنیا کی سب سے بڑی موبائل مارکیٹ ہے۔ توقع ہے کہ ایپل اپنے مشہور زمانہ آئی فون کے تازہ ترین ماڈل آئی فون 14 کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 5% حصہ رواں برس کے آخر تک بھارت منتقل کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ 2025 تک ایپل کا ہر چوتھا آئی فون بھارت ہی میں تیار شدہ ہوگا۔ برطانیہ کے شہر لیسٹر میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاک بھارت میچ کے بعد ہونے والی بدامنی میں ملوث ایک اور شخص کو سزا سنا دی گئی۔ آدم یوسف کو چاقو سے مسلح ہونے کے اعتراف پر 18 ماہ کی معطل سزا سنائی گئی ہے۔ آدم یوسف نے بیان دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر خبروں سے متاثر ہو کر چاقو لے کر احتجاج میں پہنچا تھا۔ لیسٹر پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک 47 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آنے والے ہفتوں میں مزید گرفتاریاں متوقع ہے۔ آئرلینڈ میں ڈاکٹرز نے حال ہی میں ایک 66 سالہ خاتون کی آنتوں اور پیٹ سے 50 سے زائد بیٹری سیل نکال لیے۔ رپورٹ کے مطابق خاتون کا علاج ڈبلن کے ہسپتال میں ابتدائی طور پر تقریباً 55 بیٹریوں کو نگل جانے کے بعد کیا گیا۔ خاتون کے ایکس رے سے اس کے جسم میں بیٹریوں کے موجود ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح، یوکرائن میں جنگ اور انرجی اور فوڈ کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں یورو کرنسی کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ جمعرات کے روز ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں یورو کی قدر 0.98 ہو گئی، جو کہ گزشتہ 20 برس کی کم ترین سطح ہے۔ یونان کی جانب سے بے یار و مددگار چھوڑے گئے اور ترکی کی جانب دھکیلے گئے 51 انلیگل امیگرینٹس کو ترک کوسٹ گارڈ نے بچا لیا۔
کوسٹ گارڈ کی ٹیموں نے اطلاع ملنے کے بعد کارروائی کی اور ربڑ کی کشتی میں موجود انلیگل امیگرینٹس کا ایک گروپ موجود تھا جسے فوری طور پر ریسکیو کیا گیا۔ اٹلی کی حکومت کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں ملک میں کام کی تلاش کرنے والے امیگرینٹس اور اسائلم سیکرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، تاہم غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے غیر ملکی گھرانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب 2021 میں اٹلی کی لیبر مارکیٹ میں امیگرینٹس اور اسائلم سیکرز کی شرکت میں نمایاں بہتری آئی ہے اور اب وبائی امراض سے پہلے کی سطح کے قریب ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے سال اٹلی میں غیر ملکی کارکنوں کی تعداد 2.3 ملین تھی، یعنی کل افرادی قوت کا 10%۔ کورونا کے زمانے میں 2020 میں اٹالین کی نسبت غیر ملکی بے روزگاری سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، پھر بھی 2021 میں مضبوط معاشی اٹھان دیکھی گئی۔ ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد اٹالین میں 0.6% کے مقابلے میں 2.4% بڑھ گئی ہے۔ اسپین کی اتھارٹی نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے میکسیکو کے سابق صدر پینا نیتو کو گولڈن ویزا دیا ہے، جس پر اپنے ملک میں کرپشن کا الزام ہے۔ میکسیکو کے سابق صدر پینا نیتو پر مبینہ منی لانڈرنگ، آمدن سے زیادہ اثاثوں اور دیگر الزامات کا سامنا ہے۔ اسپین کی کانگریس کے ممبر جون اناریتو کے مطابق سابق صدر کو ملک کے 2013 کے قانون کے مطابق ایک سرمایہ کار کے طور پر ریزیڈنٹ پرمٹ جاری کیا گیا تھا اور اس ریزیڈنٹ کارڈ کو گولڈن ویزا کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ہسپانوی قانون غیر ملکیوں کو سرمایہ کاری کا ویزا فراہم کرتا ہے اگر وہ اسپین میں جائیداد خریدتے ہیں جس کی مالیت کم از کم 5 لاکھ ہو، اور اسی قانون کے مطابق میکسیکو کے سابق صدر نے اسپین میں 5,70,000 کی جائیداد خریدی۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ فوڈ ڈیلیوری کمپنی گلوبو پر ورکرز کے حقوق کی خلاف ورزی پر 79 ملین یورو یعنی 7 کروڑ 90 ملین یورو کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ جرمانہ لیبر انسپیکٹوریٹ نے فوڈ ڈیلیوری کمپنی گلوبو کو کیا ہے، جو گزشتہ ماہ اپریل سے نافذ ہے۔ اسپین کے وزیر محنت یولندا دیارس نے ہسپانوی کانگریس میں بتایا کہ گلوبو کمپنی نے 2 انتہائی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے، جس میں ایک ورکرز کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور دوسرا اس طرح کی خلاف ورزیوں پر لیبر انسپیکشن کے کام میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ بارسلونا اور کاتالونیا میں 2023 سے سائیکل رکشہ یا بائک ٹیکسی پر پابندی کے خلاف گزشتہ روز اس شعبے سے متعلق بائک ٹیکسی ڈرائیورز نے احتجاج کیا۔ بائک ٹیکسی سیکٹر کا مطالبہ ہے کہ بارسلونا سٹی کونسل اس پر سے پابندی اٹھائے اور ہزاروں بے روزگاروں کو ان کے روزگار پر کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ مظاہرے کا آغاز پوسٹ آفس کی عمارت سے ہوا اور بیا لاتانہ سے ہوتا ہوا پلاسا دے سان جاؤما پر اختتام پذیر ہوا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین نے اگست 2022 میں اضافی 41,040 غیر ملکی ورکرز کو رجسٹر کیا، جس سے اسپین میں غیر ملکی ورکرز کی کل تعداد بڑھ کر 24,19,877 ہو گئی ہے۔ ہسپانوی حکومت کے مطابق اگست میں رجسٹرڈ کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت اسپین میں موجود غیر ملکی ورکرز کی ایوریج کل تعداد کا 12.1% ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اگست کے آخر تک رجسٹرڈ غیر ملکی ورکرز کی کل تعداد میں سے 8,34,461 کا تعلق یورپی یونین ممالک سے ہے، جبکہ ان میں سے 16,03,030 کا تعلق نان یورپین ممالک سے ہے۔ اس کے علاوہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ غیر ملکی ورکرز میں 55.8% مرد ہیں، جن کی تعداد 13,58,729 ہے، اور ان میں سے 44.2% خواتین ہیں، جن کی تعداد 10,78,762 بنتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی
خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔